السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہفتے مسجد کی مناسبت سے گفتگو تھی اور یہ اعلان تھا کہ آئندہ ہفتے بھی اسی عنوان پر بات ہوگی، لیکن چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس کا پہلا جمعہ ہے تو مناسب خیال کیا کہ سیرت پاک کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کیا جائے۔ اسی مناسبت سے گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک صحیح بات کہنے کی توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ صدق اللہ العظیم۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر قبیلہ قریش میں بنو ہاشم ایک گھرانہ ہے جو اپنے آپ میں انتہائی محترم ہے، معزز ہے، اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جتنے قبیلے بستے ہیں، جتنے قبائل آباد ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ شریف اور اعلیٰ کردار کا مالک، اعلیٰ ظرف کا مالک، اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ مکہ مکرمہ میں واقع اللہ کے محترم گھر بیت اللہ کعبۃ اللہ سے انتہائی عقیدت و محبت رکھنے والا اگر کوئی قبیلہ ہے تو وہ قبیلہ ہے قبیلہ قریش، اور اس کی یہ ایک شاخ ہے بنو ہاشم، اس کا یہ ایک گھرانہ ہے۔ اس قبیلہ قریش میں ایک عظیم شخصیت ہے، اس بنو ہاشم گھرانے میں ایک انتہائی باوجی و شکیل انسان ہے جن کا نام ہے جناب عبد المطلب، جو آج کی تاریخ میں اس قبیلے کے چیف ہیں اور اس قبیلے کے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عبد المطلب اپنی اعلیٰ ظرفی، حسن اخلاق اور بلند کردار کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں بسنے والے تمام قبیلوں اور صرف مکہ مکرمہ ہی میں نہیں، اطراف و جوانب میں جتنے قبائل آباد ہیں، مکے سے لگی ہوئی جو بستیاں ہیں اور مکے سے قریب تر جو شہر ہیں، بلکہ یوں اگر کہا جائے تو بات غلط نہ ہوگی کہ دور دراز کے شہروں اور دور دراز کے علاقوں میں عبد المطلب اسی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں جو عظمتیں ان کو مکے کی سرزمین پر حاصل ہیں۔ اسی قبیلہ قریش کے انتہائی عظیم انسان جناب عبد المطلب، اللہ رب العزت والجلال نے ان کو ایک نہیں 10 بیٹے عطا کیے، اور ان 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ پاک باز، سب سے زیادہ عفیف، سب سے زیادہ سمجھدار و سنجیدہ اور انتہائی بلند اقدار و اخلاق کی مالک اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ہے جناب عبداللہ۔ عبد المطلب کے اور بھی بیٹے ہیں، لیکن ان کے حسن و جمال میں اور ان کی رنگت میں وہ سفیدی تو ہے، وہ سرخی تو ہے جو ایک خوبصورت انسان میں ہوتی ہے، لیکن وہ سرخی
अंगारों की मानिंद दिखाई पड़ती है। गोया यूं कहे कि वो खूबसूरती तो रखते हैं लेकिन अपने आप में उस दर्जे पुरकशिश नहीं है जिस दर्जे एक इंसान को होना चाहिए। जनाब अब्दुल्ला इनके मुकाबले बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो इंतहाई दिलकश चेहरे के मालिक हैं। उनसे जब कोई मिलता है तो बस उनको देखते रहने को जी चाहता है। उनसे जब कोई मुलाकात करता है तो उनके पास खड़े रहने को जी चाहता है। उनकी जबान से निकलने वाले कलिमात के सुनने को जी चाहता है। ये जनाब अब्दुल्ला जब किसी से मक्के की सरजमीन पर हम कलाम होते हैं तो वो ये चाहता है कि अब्दुल्ला मुझसे बातें करते रहे और मुझे ज्यादा से ज्यादा वक्त अब्दुल्ला की मईयत में, उनकी हमनशीनी में हासिल हो। लेकिन अब्दुल्ला है जो इंतहाई अफीफ हैं, कम गो हैं, पाक दामन हैं, निगाहें झुकी रहती हैं और जरा सिमट कर अपने आप को रास्ते के किनारे पर लेके चलते हैं। उनसे बात करने को लोग आगे बढ़ते हैं और वो है कि किसी से बहुत ज्यादा दिलचस्पी वो नहीं रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। मक्के की शहजादियां, मक्के की बेटियां और हुस्न की इंतहाई हुस्न की मालिक लड़कियां इस बात की कोशिश करती हैं कि अब्दुल्ला उनसे बात करें, वो अब्दुल्ला से निकाह का पैगाम भेजे, या ये कि अब्दुल्ला की मईयत और सोहबत उनको किसी दर्जे में हासिल हो जाए, या ये कि अब्दुल्ला उनसे अपने इश्क का इजहार कर दें, या ये कि वो अब्दुल्ला से इश्क का इजहार करें और अब्दुल्ला उनको कबूल कर ले। मक्के की सरजमीन पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में ये पाकबाज और अफीफ अब्दुल्ला है। मक्के की शहजादियां इन पर अपने आप को नौछावर किए हुए हैं। वो ये चाहती हैं कि किसी तरह अब्दुल मुत्तलिब का ये बेटा जिसकी पेशानी में एक नूर चमकता है, अब्दुल मुत्तलिब का ये लाडला जो अपने आप में इंतहाई हसीन और जमील मालूम होता है, अब्दुल मुत्तलिब का ये दुलारा जो अब्दुल्ला है, असल में ये वो पाकबाज इंसान है जो अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में सबसे ज्यादा वजी है, सबसे ज्यादा शकील है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा आला और बाला अजमत और किरदार का मालिक है। चुनांचे सब ये चाहते हैं कि किसी तरह कि अब्दुल्ला से अब्दुल मुत्तलिब के घराने में अब्दुल्ला की मुनासिबत से उनकी रिश्तेदारी हो जाए। बड़े बड़े कबीले के लोग अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि किसी तरह अब्दुल्ला के लिए आप हमसे रिश्तेदारी को कबूल कर लें। लेकिन चूंकि सारी दुनिया जाहिर की आंख से देख रही है और सब ये देख रहे हैं अब्दुल्ला की पेशानी में नूर चमकता है, सब ये देखते हैं कि अब्दुल्ला कम गो है, सब ये देखते हैं अब्दुल्ला अफीफ है, पाक दामन है, सिमट के चलते हैं, बेहयाई से बचते हैं, बुरे कामों से बचते हैं, अच्छाई उनका शेवा है, उनका पेशा है, वो अच्छाई से करीब तर है। अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में ऐसा कोई नहीं है, सब जाहिर की आंखों से ये देख रहे हैं। किसी को नहीं मालूम है अभी तक कि इस अब्दुल्ला को उस अजीम हस्ती, उस अजीम शख्सियत का बाप बनना है जिसको ये दुनिया नबी आखिर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानेगी। ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाब अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के 10 बच्चों में सबसे ज्यादा हसीन और जमील और कशिश बावजाहत आला अक़दार और अखलाक की मालिक शख्सियत है। अब्दुल मुत्तलिब अपने इन बेटे का रिश्ता चाहते हैं और जाहिर है कि परवरदिगार ने इस जमीन पर आने वाले इंसानों की जोड़ियां उनके वजूद से पहले लिख दी हैं। किसको किसकी दुल्हन बनना है, किसको किसका शरीके सफर बनना है, कौन किसका जौज होगा और कौन किसकी जौजा होंगी, कौन किसके हरम में बहैसियत बीवी आएगी और किसको किसका शौहर बनना है, ये खुदा के निजाम में अल्लाह की लिखी हुई तकदीर में पहले से तय है। पूरा मक्का मुंतजिर है, रुअसाए मक्का मुंतजिर है और कबाइले मक्का मुंतजिर है, जहान भर के लोग मुंतजिर हैं। अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब्दुल्ला से हमारी बेटी की निस्बत जुड़ जाए, लेकिन खुदा को कुछ और तय है। अल्लाह रब्बुल
العزت والجلال یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ عبداللہ کے سلسلے سے میرے پیغمبر کو اس زمین پر آنا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے باپ ہیں، چنانچہ ماں کا انتخاب کیا جا چکا ہے، عبداللہ کی نسبت طے ہونی ہے، اس زمین پر طے ہونی ہے جو آج کا مدینہ ہے، کل کا یثرب تھا، اس زمین پر درمیان ایک واسطے سے عبد المطلب کے اس بیٹے عبداللہ کا رشتہ طے ہوا، اور وہ خاتون جس کو سیدہ آمنہ کہا جاتا ہے وہ انتہائی عظیم خاتون ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک قبیلہ بنو زہرہ ہے، اس کی معزز ترین خاتون ہے حضرت آمنہ، ان سے جناب نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد جناب عبداللہ کی نسبت طے ہوئی ہے۔ جیسے مکے کی زمین پر عبداللہ اپنے کردار میں نمایاں ہے، ممتاز ہے اور سب سے زیادہ عظیم شخصیت کے مالک ہیں، جیسے عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ عبداللہ سے ان کی نسبت ہو جائے، ویسے مدینہ منورہ کی سرزمین پر یہ سیدہ آمنہ وہ معزز خاتون ہے کہ اس اللہ کی بندی سے زیادہ شریف، اس اللہ کی بندی سے زیادہ عفیفہ اور پاک دامن خاتون پورے مدینے میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ آمنہ کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں، ادھر عبداللہ کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں۔ مکے کے اوباش اور مکے کے شریر لڑکے عبد المطلب کے اس بیٹے عبداللہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہا سے زیادہ شرمیلے ہیں، ان کو تو خاتون ہونا چاہیے تھا، عورتیں بھی اتنی زیادہ نہیں شرماتی ہیں جتنا یہ شرماتے ہیں۔ اس طرح کے طنز کیے جاتے ہیں، فقرے کسے جاتے ہیں اور ان کی حیا کو واضح کیا جاتا ہے، ان کی پاک بازی کے چرچے اور نغمے گائے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہی کچھ صورتحال مدینے کی سرزمین پر ہے، اماں آمنہ کے لیے ہے۔ آمنہ کا رشتہ مکے کی زمین پر طے ہو رہا ہے، اور اب زبانوں پر یہ کلمات ہیں، یہ چرچے ہیں اور زبانوں پر یہ نغمے ہیں کہ جیسے عبداللہ پاک باز تھے، عفیف تھے، پاک دامن تھے، ویسے اللہ نے عبداللہ کی بیوی کو منتخب کیا ہے۔ آمنہ بھی بالکل ویسی ہے، کیسی بھولی ہے، کیسی سادی ہے، کیسی سچی ہے، ان کو دیکھے جانے کو جی چاہتا ہے۔ مکے کی عورتیں آتی ہیں، آمنہ کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں اس جوڑی کو 100% یقینی طور پر سچا ثابت کیا گیا ہے، اس سے بہتر جوڑا ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ جو صفات عبداللہ میں پائی جاتی ہیں وہی تمام تر صفات آمنہ میں پائی جاتی ہیں۔ یوں ان کی جوڑی کے چرچے اور ان کی جوڑی کے تذکرے ہیں مکے کی سرزمین پر، اور رشتے کے طے ہونے کے بعد جناب عبد المطلب اپنے گھر کے کچھ لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ اس وقت کے یثرب پہنچے ہیں، اور نتیجہ یوں نکلا ہے کہ اس وقت جو روایات غالب تھیں مذہبی لحاظ سے، جن روایات پر وہ زندگی گزارتے تھے، جناب عبد المطلب نے اپنے پاک باز بیٹے جناب عبداللہ کا نکاح کر دیا۔ آمنہ ان کے نکاح میں آئیں، اور ادھر وہ اپنی اقبال مند بہو کو لے کر مدینے سے مکے کا سفر کر کے مکہ پہنچے۔ گھر کی عورتوں نے سعادت مند بہو کا استقبال کیا، نغمے گائے گئے، اور ایک نئی دلہن کا جو استقبال ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کیا گیا، اس لیے کہ جوڑی ان لوگوں کو انتہا سے زیادہ پسند آئی، اور پسند آنی ہی تھی، اس لیے کہ جو کچھ ظاہر کی آنکھ دیکھ رہی ہے باطن میں اس کے پیچھے میرے آپ کے آقا و مولا سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چھپا ہے۔ حضرت آمنہ آئیں، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 2.5 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرا چاہتے ہیں، اور ادھر جناب عبد المطلب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبداللہ تجارت کے لیے کسی دوسرے ملک جائیں گے۔ نئی نویلی دلہن ہو اور 3 ماہ کا وقفہ مکمل نہ گزرا ہو، اور پھر نئی نویلی دلہن میں بھی جناب آمنہ ہو اور ادھر جناب عبداللہ ہو، نہ دلہا عام شخصیت ہے اور نہ دلہن کوئی عام خاتون ہے۔ ادھر آمنہ کو یہ اطلاع ملی ہے کہ عبداللہ تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، ادھر حضرت آمنہ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، خیال کر رہی ہیں یہ ممکن کیسے ہوگا، ابھی تو چند ماہ گزرے ہیں، میں اپنے شریک سفر عبداللہ کے بغیر رہ کیسے سکوں گی،
لیکن چونکہ قبیلہ قریش کے اس گھر بنو ہاشم کا یہ کوئی نیا طرز زندگی نہیں تھا، یہ ان کا کوئی نیا طرز عمل نہیں تھا، ان کے گھر کے مرد تجارت کے لیے پہلے سے باہر جاتے رہے ہیں، وہ جاتے ہیں لوٹ آتے ہیں، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک طرف مایوسی کے بادل چھاتے ہیں، ایک طرف مایوسی ہے۔ آمنہ جب یہ سوچتی ہے کہ ان کے شوہر جناب عبداللہ دوسرے ملک تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، ایک لمبے وقفے کے بعد لوٹیں گے، تو مایوسی ان کو گھیر لیتی ہے۔ ایک طرف جب ان کو خیال آتا ہے کہ اس گھر کے مرد تو جاتے رہے ہیں، وہ جاتے ہیں لوٹ آتے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اس خیال سے کبھی افسردہ ہو جاتی ہیں اور کبھی خوش ہو جاتی ہیں۔ ادھر کجاوے کسے جا رہے ہیں، ستو کی تھیلیاں باندھی جا رہی ہیں، تیار کی جا رہی ہیں، ادھر عبد المطلب خوشی خوشی عبداللہ کو رخصت کرنے کے لیے تیاریوں کو زوروں پر کیے ہوئے ہیں۔ ادھر قریش کی عورتیں گھر میں جمع ہیں، آمنہ کو تسلی کے کلمات کہتی ہیں، ادھر عبد المطلب کے اس بیٹے عبداللہ کو ہمت دلائی جا رہی ہے۔ عبد المطلب قریب آئے، ڈھارس دلائی، امید دلائی، حوصلہ دلایا، اور جیسے ایک عظیم باپ اپنے بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے چند ایک محبت بھرے کلمات کہتا ہے، ویسے جناب عبد المطلب گویا ہوئے ہوشیاری سے جانا، خیال کر کے جانا، اپنے مال کا دھیان رکھنا، اور ایک اچھے تجارت کے ساتھ، پروردگار کی توجہات کے ساتھ، ہماری دعاؤں کے ساتھ، ایک اچھی منفعت کے ساتھ لوٹنا۔ ایک اقبال مند بیٹا، سعادت مند بیٹا اپنے باپ کی نصیحتوں کو سن رہا ہے، ہمتن گوش ہے، سراپا متوجہ ہے، عبد المطلب کی نصیحتیں چل رہی ہیں، اور عبداللہ پاک باز عبداللہ سنے چلے جاتے ہیں۔ ادھر رخصتی کا وقت قریب ہے، عبد المطلب چلے ہیں مکے کی پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے، مکے کے پہاڑیوں کے دامن سے، گزرگاہوں سے ان کو آگے چھوڑ آئے ہیں۔ عبداللہ اب دکھائی نہیں پڑتے ہیں، وہ سفر میں جا چکے ہیں، دن گزر رہے ہیں، ایک گزرا، دو گزرے، ہفتے گزرے، اور اب مہینوں گزرنے کو ہیں۔ عبد المطلب کو فکر لاحق ہوئی، ادھر جو پہلے سے قافلے تجارت کے لیے اس زمین پر جا چکے تھے وہ لوٹ آئے ہیں۔ ادھر آمنہ کی بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے، ادھر عبد المطلب اپنے آپ کو ظاہر تو نہیں کرتے ہیں لیکن بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ قافلے دیگر جو گئے تھے لوٹ آئے ہیں، میرے لخت جگر کا قافلہ نہیں آیا۔ بہت لمبے زمانے کے بعد اطلاع ملی، کسی نے آ کے بتایا کہ وہ قافلہ جس میں پاک باز عبداللہ گئے تھے لوٹ آیا ہے، فلاں جگہ ایک پہاڑی کے دامن میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، کل صبح تک وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر نہیں آ سکا کوئی تو نہیں آ سکے جناب عبداللہ۔ عبد المطلب کو ایک دھچکا لگا، خیال آیا، فوراً اٹھے اور اس قافلے کے لوگوں سے ملے، پوچھا کیا بنا، کہاں ہے میرا بیٹا؟ بتانے والوں نے بتایا کہ عبداللہ ہمارے ساتھ تھے، ایک اچھی منفعت کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے۔ جیسے ہی ہم یثرب پہنچے عبداللہ کو بخار آ گیا، ان کی طبیعت خراب ہے، اور وہ مدینے میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، یثرب میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، وہاں وہ ان میں قیام پذیر ہیں، صحت ہو جائے گی، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو چلے آئیں گے۔ عبد المطلب گھر آئے اور بہت بارعب انداز میں کہا، اس طور پر کہا کہ جناب آمنہ اس کو سن لے، اور کہا صحت مند ہے، سعادت مند ہے، ان کی صحت کمزور نہیں ہے، اور صحت مند لوگ بیمار ہو ہی جایا کرتے ہیں، سفر کی تھکان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہوں گے تو آ جائیں گے، میں نے کہلا بھیجا ہے عبداللہ کا خیال رکھا جائے۔ وہ تسلی کے کلمات جو ایک باپ کہہ سکتا تھا، ایک اپنی عظیم بہو کے لیے، ایک ماں کہہ سکتی تھی، ایک ساس کہہ سکتی تھی، وہ سب کہا گیا۔ لیکن جناب آمنہ کے دل کی دھڑکن کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہیں، وہ ادھر تازہ تازہ دلہن بن کے آئی ہیں، ادھر ان کو خیال ہوا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزاریں گی، ادھر وہ سفر پہ چلے گئے۔ اب ایک لمبے زمانے کے بعد جب وہ لوٹے ہیں تو قافلہ تو آ چکا ہے لیکن ان کے عظیم شوہر نہیں آئے ہیں، تسلی دینے والے دیے جاتے ہیں، آمنہ ہے کہ وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتی ہیں۔ بالآخر یہ کہ جناب آمنہ سے جناب عبد المطلب نے جب یہ بات کہی سیدہ آمنہ سے کہ وہ آ جائیں گے اور ہلکا پھلکا بخار ہے، بخار ہو ہی جایا کرتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، لیکن نہیں معلوم تھا سیدہ آمنہ کو کہ پہاڑ ٹوٹیں گے غم کے اور بادل پھٹ جائیں گے اور یہ زمین باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو جائے گی۔
इधर दिन बढ़ते चले जाते हैं, उधर अब्दुल्लाह की तबीयत बिगड़ती चली जाती है। और फिर एक घड़ी वो जो इंतहाई अलमनाक थी, कर्बनाक थी, गमनाक घड़ी थी, अचानक इत्तिला मिलती है, मक्के की औरतें ये कहती फिर रही हैं, मक्के के मर्द ये कहते फिर रहे हैं, तुमने कुछ सुना है? अब्दुल मुत्तलिब का वो बेटा जो 10 के 10 बेटों में सबसे ज्यादा हसीन था, सबसे ज्यादा जमील था, सबसे ज्यादा पाकबाज था, वो जिसको देखे जाने को जी चाहता था, वो जिसको देखते हुए मन नहीं भरता था, तुमने सुना है अब्दुल्ला इस जमीन पर अब नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। औरतें पुकार उठती है, आमना तसल्ली रखना, इत्मीनान रखना, हौसला न तोड़ना, परवरदिगार को यही मंजूर था, यही चाहते थे अब्दुल्ला, यही चाहते थे अल्लाह कि अब्दुल्ला अब इस जमीन पर न रहे, यही तक साथ था तुम्हारा और अब्दुल्ला का। आमना तो ऐसे जैसे सारी दुनिया उनकी उजड़ गई हो, वो सरापा अपने आप को, अपने वजूद को संभाले हुए, मजमा उनके करीब है, औरतें उनके पास हैं, ढारस दिलाती हैं, तसल्ली देती हैं, हिम्मत बंधाती हैं, हौसला देती हैं। लेकिन आमना है कि कहें तो किससे कहें, कहें तो किसको कहें, बात रखें तो किससे रखें, आंसू बहाए जाती हैं। उधर आमना से कहने वाली ये कहती है कि आमना ठीक है अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, उनका और तुम्हारा साथ ये था, लेकिन यहीं तक था, लेकिन सुनो बेटी आमना, तुम्हारे पास एक उम्मीद है जिसके सहारे तुम जिंदगी गुजार सकती हो, एक किरण है, एक उम्मीद है, एक सुबह की उम्मीद है। तुम्हारी कोख को अल्लाह ने आबाद कर दिया है, तुम हमल से हो, प्रेगनेंसी के वक्त गुजार रही हो, तुम्हारे घर आंगन में एक फूल खिलेगा, वो अब्दुल्ला के इन गमों को भुला देगा। आमना तुम्हें जीना होगा, अब्दुल्ला की इस निशानी के लिए जीना होगा, आमना तुम्हें जीना होगा, इस लाल के लिए जीना होगा। इधर जब अब्दुल्ला का ख्याल आता है तो आमना हिम्मत तोड़ बैठती है, और जब उसे सुबह का, उस नई उम्मीद का, उस किरण का ख्याल आता है जो आमना की कोख में पल रही है, तो फिर आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, हौसले में कुव्वत पैदा हो जाती है, और आप अपने आप को संभाल लेती हैं, दिन करीब आते चले जाते हैं, और हजरत आमना इस सहारे जिंदगी गुजारने लगती हैं कि अब अब्दुल्ला की निशानी मेरे पास रहेगी। और दिन गुजरते रहते हैं, बिलाखिर ये कि वो घड़ियां करीब आ जाती हैं कि जिन घड़ियों में मेरे आपके आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जमीन पर आना है। रबीउल अव्वल का महीना करीब आ रहा है, मुबारक साअतें करीब तर होती चली जाती हैं। मक्के के बूढ़े जिनकी उम्र दराज है, लंबी है, वो कभी दाएं देखते हैं तो कभी बाएं, अब्दुल मुत्तलिब के करीब आते हैं और कहते हैं कि आप तो रुआसाए मक्का में से हैं, ऐसा नहीं लगता कि मक्के की फिजा बदल रही है, ऐसा नहीं लगता कि मक्के का मौसम बदल रहा है, ऐसा नहीं लगता कि मक्के की हवाएं पहले से ज्यादा कहिए कि पुरलुत्फ होती चली जाती हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं महसूस मुझे भी होता है, और जो मक्के के बूढ़े हैं वो कहते हैं ऐसा माहौल और मंजर हमने कभी नहीं देखा है, एक जमाना हमारा यहाँ गुजर गया है। बिलाखिर ये कि चर्चे हैं, तस्कीरें हैं, बातें हैं, और दिन रात है बढ़ती चली जाती हैं। बिलाखिर ये कि वो घड़ियां, वो साअतें करीब है। मक्के की सरजमीन पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के इस घर से करीब से जब लोग गुजरते हैं तो वो अब्दुल मुत्तलिब से जरा ठहर के पूछते हैं क्या मसला है, क्या बात है, क्या सूरत हाल है। जब तुम्हारे घर के पास से गुजरते हैं तो खुशबू महसूस होती है, क्या इत्र का कारोबार कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब के घर में जो औरतें आती हैं वो आकर जनाब फातिमा जो हुजूर की दादी है उनसे कहती हैं कि आमना तुम्हारी जो बेवा है वो खुशबू लगाती है। उधर हजरत फातिमा ये चाहती है, जनाब फातिमा ये चाहती हैं कि वो पूछे हजरत सैयदा आमना से कि बेवा हो, तुम्हें ये सब इजाजत, ये जेब नहीं देता है कि तुम खुशबू इस्तेमाल करो। लेकिन आमना से बात करने की हिम्मत नहीं होती। एक मर्तबा अब्दुल मुत्तलिब और उनकी वाइफ जनाब फातिमा ने कुछ डिस्कस किया, बात की, और कहा देखो मक्के की औरतें ताना देती हैं, तुम जरा आमना को समझाओ और तुम कहो आमना से खुशबू न लगाया करे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे मक्के के मर्द ताना देते हैं, तुम्हारे घर से खुशबू फूटती है, तुम्हारी बेवा आमना खुशबू लगाती है, ये सब क्या चल रहा है। अब्दुल मुत्तलिब से फातिमा ने कहा तुम कह दो। फातिमा कहती है मैंने 1000 बार सोचा है, लेकिन बेटी आमना के चेहरे पर रौब ऐसा है, जब बात करने जाती हूं हिम्मत तोड़ बैठती हूं। सईदा आमना से हिम्मत करके मियां बीवी
दोनों आगे बढ़े और आगे बढ़ के हिम्मत की और कहा, बेटी आमना, तुम अब्दुल्ला की बेवा हो और बेवा औरत को ज़ेबाइश ज़ेब नहीं देती, औरतें ताना देती हैं, तुम ये खुशबू का इस्तेमाल न किया करो। इधर जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब फ़ातिमा ने कहा कि खुशबू का इस्तेमाल न किया करें। उधर सैयदा आमना की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने गर्दन झुका के निहायत एहतराम से कहा, बाबा जान, मैं खुशबू नहीं लगाती, मसला ये है कि ये जो निशानी अब्दुल्ला की मेरी कोख में है, ये लख्ते जिगर जो मेरी कोख में पल रहा है, ये सब कुछ इस लख्ते जिगर, इस नूरे नजर और इस मेहमान की आमद का सदका है। आप तो सिर्फ खुशबू को कहते हैं कि मैं खुशबू लगाती हूँ, मैं आपको वो मंजरनामे दिखाती हूँ जो आपकी अकल से परे हैं। बाबा, जब मैं रात को लेटती हूँ तो मुझे मशरिक से मगरिब तक सारा जहान रोशन दिखता है, ऐसा लगता है पूरी कायनात सिमट के मेरे हुजरे में आ गई है। बाबा, ऐसा लगता है सारी दुनिया मुअत्तर है, सारी दुनिया रोशन है। बाबा, आपको क्या पता मैं क्या कुछ देखती हूँ। मेरे घर में वो सफेद नूर की पुतली, नूर की बनी हुई औरतें आकर मुझे सलाम करती हैं। जब जरा गुनूदगी सी छाती है, जब जरा खाबीदगी का आलम होता है, तो मुझसे कोई कहने वाला आके कहता है, बुशरा लकी या आमीना फइन्नकी हमलती बिसय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन। आमना, मुबारक हो, खुशखबरी हो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, तुम्हारी कोख में जो मासूम पल रहा है, ये दो जहानों का सरदार है। आमना, जब ये पैदा हो जाए, फ़इज़ा वुलिदतुहु बिसम्मिही मुहम्मदा, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तो इसका नाम मोहम्मद रखना। बाबा, आप तो सिर्फ ये बातें कर रहे हैं कि मैं खुशबू का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बशारतें सुनाई जाती हैं, मुझे नगमे सुनाए जाते हैं, सारी दुनिया को मुझ पर रोशन कर दिया जाता है। बाबा, ये बच्चा आम नहीं है, ये बच्चा जहानों का सरदार मालूम होता है, बड़ी अजमतों का मालिक मालूम होता है। अभी आमना को भी खबर नहीं है, अभी फातिमा भी नहीं जानती हैं, अभी अब्दुल मुत्तलिब को भी नहीं पता है, अभी बनु हाशिम को नहीं पता है, अभी किसी को नहीं पता। अब्दुल्ला के इस सिलसिले में जो ऊपर तक इस्माइल तक पहुंचता है, फिर इब्राहिम तक पहुंचता है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे, वासिला इब्न अस्का की रिवायत है रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हजरत इस्माइल को मुंतखब किया, इस्माइल की औलाद में बनु किनाना को मुंतखब किया, और फिर बनु कुरैश को मुंतखब किया, बनु कुरैश में बनु हाशिम को मुंतखब किया, और बनु हाशिम में मुझे मुंतखब किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरा इंतिखाब बनु हाशिम घराने से किया है। ये वो घड़ियां हैं, वो सातें हैं, वो लम्हात हैं जिनमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मेरे आपके आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह को इस जमीन पर आना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा कहती है, आप तो इन चंद घड़ियों की बात कर रहे हैं, मैं तो और बहुत कुछ देखती हूँ, क्या आपको बताऊं। आप किसी एक खुशबू की बात करते हैं, मैं तो न जाने कितनी खुशबुएं महसूस करती हूँ। बाबा, ये मेरा कमाल नहीं है, इधर वो घड़ियां करीब हैं, रबीउल अव्वल का महीना करीब है, तारीखों में उलमा का इख्तिलाफ है, दिन पीर का है, मुख्तलिफ तारीखें कही गई हैं, किसी ने 9 कहा है, किसी ने 12 कहा है, और बहरहाल के मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन की दुनिया में इख्तिलाफ पाया गया। वो मुबारक घड़ी करीब आ चुकी है जब सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन को इस दुनिया में आना है। ज़ुहूर कुदसी है, सुबह सआदत है, सारी दुनिया में एक अजीब इनकलाब बर्पा होने वाला है। उधर मक्के के घरों में अजीब तस्कीरें हैं, एक दूसरे से कहते हैं मक्के के रहने वाले, आओ आओ जरा देखो, ये हमारे बुत अभी खड़े थे, अभी गिर गए, हुआ क्या है, ये गिरे क्यों जाते हैं। वो अपने बुतों को संभालते हैं, एक दूसरे से शिकायतें करते हैं कि हमारे बुत सजदे में गिर रहे हैं, इनमें अपनी ताकत खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को मतऊन कर रहे हैं। किसी को नहीं मालूम है अब जमीन पर तौहीद का आलम बुलंद होगा और अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं होगी। ज़ुहूर कुदसी, सुबह सआदत, अम्मा आमना का बयान, अल्लाहु अकबर। वक्त की तकमील हो चुकी है। आप हज़रात इसी तवज्जो के साथ और इसी इन्हिमाक के साथ अगर आइंदा हफ्ते 12:40 तक यहाँ पहुँच जाए तो मैं इस मजमून की तकमील करूँगा और ये अपनी इंतहा को पहुँचेगा। रबीउल अव्वल के 4 हफ्तों में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हुजूर की विलादत बासआदत पर बात होगी, आपकी ज़िंदगी पर बात होगी।
آئندہ ہفتے 12:40 سے ہم گفتگو شروع کریں گے۔ فجزاکم اللہ، اللہ حضور کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ ہفتے گفتگو کا سلسلہ یہاں آ کر منقطع ہوا تھا کہ سیدہ آمنہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، ان سے ان کے خسر محترم جناب عبد المطلب اور ان کی ساس جناب فاطمہ، ان دونوں نے الگ الگ موقعوں سے یہ بات کہی کہ ہم باہر کے لوگوں سے مستقل یہ شکایتیں سن رہے ہیں اور وہ ہمیں آ کر یہ کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے عبداللہ کی بیوہ آمنہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے۔ اب یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی فاطمہ اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب، ان لوگوں نے کئی ایک موقعوں پر اس بات کی کوشش کی کہ یہ سیدہ آمنہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ ہمیں اس طرح کی شکایتیں مل رہی ہیں، لیکن کئی ایک موقعوں پر ہزار کوشش کے باوجود یہ کہہ نہیں پائے، اور اس کی وجہ آپ کی دادی فاطمہ یہ بیان کرتی ہیں جناب عبد المطلب سے کہ میں نے جب آمنہ سے بات کرنی چاہی تب مجھے آمنہ بیٹی کے چہرے پر ایسا رعب محسوس ہوا، مجھے ایسا لگا کہ شاید میں بات نہیں کر پاؤں گی۔ بالآخر یہ کہ دونوں کے دونوں اکٹھا آئے اور جناب عبد المطلب نے آگے بڑھ کر کے بات کی اور کہا کہ بیٹا آمنہ اس طرح کی صورتحال ہے، باہر کے لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں۔ اب اماں آمنہ ان کے سامنے گویا ہوئی اور انہوں نے جو منظر نامہ بیان کیا ہے وہ عجیب ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں کہ آپ تک صرف یہ اطلاع پہنچی ہے کہ آپ کے عبداللہ کی بیوہ خوشبو استعمال کرتی ہے، بابا آپ کو معلوم نہیں ہے اس کے سوا دیگر جو منظر نامے ہیں وہ کیا کچھ ہے۔ آپ کو صرف خوشبو کی اطلاع پہنچی ہے، میں مزید آپ کو بتاتی ہوں کہ ادھر دن گزرتا ہے، شام آتی ہے اور پھر شام ڈھلتی ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ دنیا خوابیدگی کے عالم میں ہوتی ہے، ساری دنیا محوے کہیے کہ نیند ہوتی ہے، سوئے ہوتے ہیں لوگ، اس وقت جب میں لیٹ جاتی ہوں اور غنودگی کی سی کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے، آدھی نیند ہوتی ہے اور آدھی میں جاگی ہوتی ہوں، بندہ سویا اور جاگا دونوں کیفیات کے ساتھ رہتا ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں اس وقت کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے کانوں سے ایک آواز سنتی ہوں جو مجھے بہت زور سے، بہت اطمینان کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ اور بہت ہوش مندی کے ساتھ گویا سنائی پڑتی ہے۔ میرے کان میں کوئی آ کے کہتا ہے بشرا لکی یا آمنہ فإنکی حملتی بسید الاولین والآخرین، آمنہ مبارک ہو،
خوشخبری ہو تیری کوکھ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ 2 جہانوں کا سردار ہے. فَإِذَا وُلِدتُّهُ بِسَمِّهِ مُحَمَّدًا، جب یہ پیدا ہو جائے تو تم اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ کہتی ہیں جناب عبد المطلب سے کہ بس اسی پر بس نہیں ہے، مزید آپ سنیں. آپ نے کسی ایک خوشبو کا ذکر سنا ہوگا اور آپ سے ذکر کرنے والیوں اور والوں نے کسی ایک خوشبو کے لیے کہا ہوگا بابا میں ہر آن و ہر گھڑی نئی خوشبو کا احساس کرتی ہوں. مزید کہا مجھے مشرق سے لے کے مغرب تک زمین کا پورا حصہ روشن و منور دکھائی دیتا ہے. بابا رات کی اس خالیدگی کے عالم میں مجھے ایسا دکھایا جاتا ہے جیسے زمین پر ایک نئے انقلاب کی آمد ہے، زمین پر ایک نیا کچھ ہونے والا ہے. بابا یہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے. آمنہ کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی، آمنہ کسی خوشبو کے قریب سے نہیں گزرتی. ایک بیوہ کو جس طرح رہنا چاہیے آپ کے لاڈلے عبداللہ کی بیوہ اسی طرح آپ کے گھر میں رہتی ہے. لیکن میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ معصوم جو میری کوکھ میں پل رہا ہے، اما آمنہ نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ، اپنی کوکھ کی جانب اشارہ کر کے کہا یہ معصوم جو میری کوکھ میں پل رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ اس مہمان کی آمد کی برکت ہے. ادھر جناب عبد المطلب پہلے سے بہت کچھ کہہ چکے ہیں اور ان کو بھی کچھ چیزیں دکھائی پڑ چکی ہیں. مکہ المکرمہ اور مکہ ہی نہیں بلکہ کہیے کہ آس پاس اطراف و جوانب کے جو علاقے ہیں ان سب علاقوں کی یہی صورتحال ہے. اور اگر آپ یہ کہہ لیں کہ حجاز بھر کی یہی صورتحال ہے، پورا صحرائے عرب اپنے آپ میں ایک نئے انقلاب کا پتہ دیتا ہے تو بات غلط نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ آ رہے ہیں جن کے آنے سے اس دنیا کو منور ہونا ہی تھا. سیدہ آمنہ کہتی ہیں ادھر مجھ پر یہ غم سوار تھا کہ میرے شوہر جناب عبداللہ اب دنیا میں نہیں رہے. یہ خیال مجھے بار بار کھاتا کہ میرے لخت جگر کو وہ ایک بار دیکھ لیتے. عبد المطلب نے بھی یہ بات کہی تھی، کاش عبداللہ اپنے بیٹے، اپنی اولاد، اپنی نسل کو ایک بار اپنی آنکھ سے دیکھ تو جاتے. یہ احساس تھا جو رہ رہ کے ان کو تڑپاتا تھا اور ان کی فرقت اور جدائی کو بڑھاتا تھا اور ان کو مجبور کرتا تھا ان یادوں میں کھو جانے پر. بالآخر یہ کہ سیدہ آمنہ کہتی ہے ادھر میں مغموم ہو جاتی اور ادھر جب مجھے اس معصوم کا خیال آتا کہ عبداللہ کی نشانی میرے پاس ہے تو میں پھر سے گویا ایک بار میں اپنے آپ کو سمیٹ کر اپنے وجود کو سنبھال کر پورے طور پر زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہو جاتی. دن قریب تر آتے چلے جاتے ہیں، آتے چلے جاتے ہیں اور گھڑیاں قریب ہیں، وہ ساعتیں قریب ہیں. اما آمنہ کہتی ہیں میں ایک دن اپنے گھر میں تھی اور یہ وہی مبارک دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، علماء کا اختلاف ہے، تاریخیں مختلف ہے، مہینہ طے ہے. یہ یقین کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ مہینہ ربیع الاول ہی کا ہے، تاریخوں میں گرچہ اختلاف رہا ہے. اما آمنہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک رات میں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ خواتین ہیں جو میرے کمرے میں چلی آئی ہیں. وہ کمرہ جس میں میں مقیم ہوں، وہ کمرہ جس میں میں چارپائی پہ لیٹی ہوں، اور انہوں نے آ کر دائیں بائیں وہ سب کی سب کھڑی ہو گئیں اور ایک نے مجھ سے کہا آمنہ دعائے ابراہیم مبارک ہو، دوسری نے مجھ سے کہا آمنہ لاڈلے کی آمد مبارک ہو، تیسری نے مجھ سے کہا نئی امید نئی صبح مبارک ہو. اور مختلف کلمات ہیں، مختلف انداز سے وہ مبارک بادیں دیے چلی جاتی ہیں. میں کسی ایک سے مخاطب ہوتی، میں نے پہلے پوچھا آپ کون ہیں، آپ کی تعریف کیا ہے، کون ہے، کیوں ہے، کہاں سے آئی ہیں. تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب ان
خاتون سے یہ پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے مجھے جواب میں کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، جنت سے آئی ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، میرا لاڈلا محمد آنے والا ہے، اس کی پیدائش ہے، اس کے وجود مسعود اور اس کی ولادت مبارکہ قریب ہے، جاؤ جاؤ دیکھو۔ آمنہ ڈلیوری کے اور ولادت کے مرحلے سے گزرے گی، جنت سے عیسیٰ ابن مریم کی والدہ یعنی سیدہ مریم کو بھیجا گیا ہے۔ ادھر ایک خاتون کھڑی ہے، ان سے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ وہ جواب میں کہتی ہیں کہ میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، جنت سے بھیجی گئی ہوں، یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ تو وہ آگے سے جواب میں کہتی ہے، ایک خاتون اور کھڑی ہے، ان سے کہتی ہے آپ کون ہیں؟ وہ کہتی ہے میں ہاجرہ ہوں، اسماعیل کی ماں ہوں۔ پھر وہ پوچھتی ہے یہ آپ کے پیچھے اتنی سب عورتیں جو کھڑی ہیں یہ کون ہے؟ تو جواب میں وہ تینوں خواتین کہتی ہیں یہ جنت کی حور ہے جو آپ کے تعاون کے لیے، آپ کو مدد کے لیے، یا یوں کہہ لیں آپ کو تسلی، ہمت اور حوصلے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ جاؤ میری آمنہ کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، میں نے اپنے لاڈلے کی آمد پر جہان بھر سے وعدہ کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ان کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جاؤ آمنہ کو محمد کی رحمت کا حصہ ملنا ہے، جاؤ تم جا کر کے آمنہ کو تعاون دو، تسلی دو، ہمت دو۔ اور یہ پیچھے جو عورتیں کھڑی ہیں یہ جنت کی حور ہیں اور سب کی سب تمہارے تعاون کے لیے آئی ہیں۔ اس پر اماں آمنہ کا بیان ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ ولادت ہو گئی ہو اور مجھے محسوس نہ ہوا ہو، بلکہ میں قسم کھا کر یہ بات کہتی ہوں، اور دنیا تو برائے بات یہ بات کہے گی، دنیا تو محض تسلی کے لیے یہ بات کہے گی، میں قسم کھا کے یہ بات کہتی ہوں کہ میرے لاڈلے محمد کی ولادت پر، ان کی پیدائش پر مجھے حبہ بھر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ اماں آمنہ کا بیان اپنی جگہ ہے، اصل میں قرآن بولتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تکلیف ہو کیسے سکتی تھی؟ میرے آقا آنے والے تھے اور وہ دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ آپ تشریف لائے، ولادت ہو گئی، اماں آمنہ کے پہلو میں لٹائے گئے، اماں آمنہ نے محبت کی نگاہ سے دیکھا، خیال ہوا، پھر اس خیال میں گم ہو گئی، رہ نہ سکی، کاش عبداللہ ہوتے، ایک بار دیکھ لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پاک باز اور عفیف عورت کے لیے اس کے شوہر کی کائنات سب کچھ ہوا کرتی ہے۔ ایک عورت کے لیے، ایک عفیف خاتون کے لیے، ایک خاندانی بچی کے لیے، ایک پاک باز اور عفیفہ عورت کے لیے، پاک دامن عورت کے لیے اس کے شوہر کی دنیا سب کچھ ہوتی ہے۔ وہ دائیں نہیں دیکھتی، وہ بائیں نہیں دیکھتی۔ یہ تو پھر آمنہ ہے، آمنہ ہے، محمد الرسول اللہ کی والدہ ہے، عبداللہ کی بیوہ ہے، عبد المطلب کے گھر کی بہو ہے، خود اپنے آپ میں خاندانی پس منظر شرافت کا پیکر رکھتی ہے، اپنے آپ میں شرافت کا مکمل ایک خاندانی پس منظر رکھتی ہیں۔ یہ تو آمنہ ہے، ان کو اس خیال سے گزرنا یقینی تھا۔ پھر ذرا نگاہ دوڑائی اور کچھ دیر عبداللہ کی یادوں میں گم ہوئی۔ اچانک آمنہ ایک آواز سنتی ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے لاؤ نور کے بادلوں کا سایہ کرو اور نورانی کپڑوں میں، نورانی چادروں میں لپیٹ لو اور عالم آسمان پر، آسمان کی دنیا میں لے چلو۔ اللہ کا حکم ہے کہ محمد کو عالم آسمان کی دنیا پر، عالم سماوی میں، پوری دنیا میں گھمایا جائے تاکہ ساری دنیا میرے لاڈلے محمد کا دیدار کر لے۔ اماں آمنہ کہتی ہے یہ لمحوں کا پروسیجر تھا، یوں اٹھایا گیا ہو، لے جایا گیا ہو اور پھر لا کے واپس میرے پہلو میں لٹا دیا گیا ہو۔ پھر کسی نے کہا نور کے بادلوں کا سایہ کرو، نورانی چادروں میں لپیٹ لو، زمین کے نیچے جو مخلوق بستی ہے وہاں بھی اللہ کا حکم ہے ساری دنیا دیکھ لے میرا محمد اب دنیا میں آ چکا ہے۔ ادھر مکے کی زمین پر حالات مختلف ہیں، بت خود بخود گرے چلے جاتے ہیں، وہ کیوں نہ گرتے؟ اب توحید کا علم بلند ہوگا، اب دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجا جا سکے گا، پروردگار کی پرستش ہوگی۔ محمد آئے اس لیے ہے تاکہ وہ بتا سکے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے سچے رسول۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں لمحوں کا یہ پروسیجر تھا، مکمل ہوا،
اور اس کے بعد مکے میں شور ہونے لگا. 2 4 5 دن گزرے. ہر دن مجھے اطلاع ملتی کہ فلاں قبیلے میں فلاں کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کو لینے کے لیے کچھ خواتین فلاں قبیلے کی آئی ہیں. اصل میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جو شہری بچے ہوتے تھے ان کو گاؤں دیہات میں فریشنس کے لیے، کلائمیٹ کی چینجنگ کے لیے، موسم کی تبدیلی کے لیے، بچوں کی صحت کی افزائش کے لیے ان کے پاس بھیج دیا کرتی تھیں، اور وہ خواتین اپنا دودھ پلاتی. مدت رضاعت کے لیے یعنی 2 سال جو دودھ پینے کا پیریڈ ہے اس میں بچوں کو اپنے پاس رکھتی اور پھر واپس ماں باپ کو لوٹا دیتی، اور نتیجے میں وہ ماں باپ ان کو بہت سے انعام و اکرام سے نوازتے. سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ ہر دن اطلاع ملتی آج فلاں گھر سے بچے چلے گئے، فلاں کا بیٹا تھا اسے لے گئے، لیکن میری چوکھٹ پر کوئی نہ آتا. میں صبح سے شام تک اپنے دروازے پہ نظر رکھتی، میری چوکھٹ پہ کوئی نہ آتا. ہمارے اپنے گھر میں خوشی کا ماحول ہے. عبد المطلب بیٹے کو لیے لیے پھرتے ہیں، فاطمہ گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی پیشانی چومتا ہے، کوئی سینے سے لگاتا ہے. ہر ایک حضور کی رحمت سے حصہ پاتا ہے، حضور کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور سینے سے لگا کے اپنی تسلی کا سامان کرتا ہے. سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ ہمارے اس خوشی کے ماحول میں یہ امید، یہ انتظار کی گھڑیاں ہمیں کھائی جاتی ہیں، کوئی ہمارے گھر نہیں پہنچ رہا ہے. بالآخر یہ کہ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں مکہ پہنچی ہیں اور ان آنے والوں میں بہت سی خواتین ہیں، آ گئی ہیں. انہوں نے مختلف بچے چنے ہیں، کوئی اس گھر سے لے رہا ہے، کوئی اس گھر سے لے رہا ہے، کوئی اس گھر سے لے رہا ہے. اما آمنہ کہتی ہے میرے گھر کوئی نہ پہنچا. کئی دن گزر گئے اور میں ایک عجیب نا امیدی کسی کیفیت میں تھی، لیکن مجھے اپنے بچے محمد کے مستقبل، روشن مستقبل پر یہ یقین تھا کہ میرا بیٹا عام بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا خاص اپنی ایک حقیقی اور معنوی پوزیشن کا حامل ہے، ایک مقام و منصب کا حامل ہے. اما آمنہ کہتی ہیں کہ بالآخر یہ کہ میں روز اطلاعات سنتی اور جب میرے گھر کوئی نہ آتا تو میں مایوس ہو جاتی، اور شام اسی طرح سے دن گزرتا، شام آتی اور اگلا دن پھر صبح کا وقت آ جاتا اور وہ مکے میں جگہ جگہ سے بچے لے جائے جا رہے ہوتے ہیں. قبیلہ بنو سعد کی عورتیں آئیں، ان کے ساتھ جناب سیدہ حلیمہ بھی اپنے قبیلے سے چلی ہے، لیکن وہ کمزور اونٹنی پر سوار ہے، ان کی اونٹنی چلتی نہیں ہے، اسے ہانکنا نہیں بلکہ یوں آپ کہہ لیں کہ وہ رینگتی ہے، وہ چل نہیں پاتی ہے، انتہائی کمزور اونٹنی ہے. حلیمہ پہنچی ہے کب؟ جب جتنی عورتیں ان کے ساتھ چلی تھی وہ آ کر بچے لے کر جا چکی ہیں. اب کوئی نہیں بچا ہے، اب کوئی نہیں بچا ہے. حلیمہ پہنچی ہے تو یہ خواتین جو پہلے سے آئی تھی انہوں نے بچے لے لیے اور انہوں نے آگے سے کمنٹ پاس کرنے شروع کیے، حلیمہ اب آئی ہو، اب کیا بچا ہے؟ تمہیں کیا پتا کیا بچا ہے؟ اب وہ باقی ہے جو حلیمہ ہی کو نہیں سارے جہان کو منور کر دے گا. تمہیں کیا پتا ہے حلیمہ کے مقدر کیا سعادت آنے والی ہے؟ حلیمہ سے کسی نے کہا اب مکے کی زمین پر کچھ نہیں بچا، ایک یتیم بچا ہے. کون بچا ہے؟ ایک یتیم بچا. ہائے کاش آپ اس یتیمی کو سمجھ لیتے. سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں بہت شش و پنج میں رہی، بڑا میں نے اپنے ذہن و گمان کو سمیٹنے کی کوشش کی اور خوب مکے کی زمین پر میں نے دوڑ لگائی. جب مجھے کوئی حاصل نہ دکھائی دیا پھر میں نے یہ طے کیا چلو خالی جانے سے بہتر ہے میں اس یتیم ہی کو اپنے ساتھ لے چلوں. اما حلیمہ پہنچی ہیں سیدہ آمنہ کے گھر، دروازہ بجا ہے، اجازت چاہتی ہیں میں آ سکتی ہوں؟ سیدہ حلیمہ سے اما آمنہ نے کہا تشریف لائیں. وہ آ گئی. جب وہ اندر داخل ہوئی تو انہوں نے کہا آگے سے جواب میں، سنا ہے آپ کے یہاں بچہ ہے؟ تو اما آمنہ نے کہا ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے، آ جائیں. انہوں نے تعارف پیش کیا، میں بنو سعد سے ہوں، حلیمہ میرا نام ہے، سواری میری کمزور تھی، ذرا دیر سے پہنچی ہوں، مکے میں کوئی نہیں ملا، پھر پتہ چلا کہ آپ کا بچہ ہے. آگے سے اما حلیمہ نے جب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آگے سے کہا کہ کہاں ہے ذرا دکھائیں. تو اما آمنہ نے جواب میں کہا
بہن میں آپ کو اپنا بچہ دکھائے دیتی ہوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے لاڈلے محمد کے والد نہیں ہیں، میرا بیٹا یتیم ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ میرا بیٹا بڑے مقدروں کا مالک ہے، میں تمہیں بہت سے مال و منال شاید نہ دے سکوں، لیکن میرا بیٹا بڑے مقدرات کا مالک ہے۔ حلیمہ نے کہا اس کی اطلاع تو مجھے پہلے سے مل چکی ہے، میں بس آپ کے لخت جگر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ادھر مایوسی میں ڈوب کے گھر میں پہنچی ہے اور پورے طور پر اس خیال کے ساتھ آئی ہے کہ میں اب اس یتیم کو لے کر جاؤں گی، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پر تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، آپ کے جسم اظہر پر چادر پڑی ہوئی ہے۔ اما آمنہ نے کہا آ جائیں، وہ قریب آئی ہیں، چارپائی پہ بیٹھی ہیں، رخ انور سے پردہ ہٹایا گیا۔ حلیمہ رہ نہ سکی، پوری طور پر حضور کو اٹھا لیا، سینے سے چمٹایا اور سینے سے لگا کہ حلیمہ جیسے بہت لمبے زمانے کی تھکی تھی اور اچانک سکون مل گیا ہو۔ پیشانی کو بوسہ دے کے کہنے لگی آمنہ کچھ ملنا ہو نہ ملنا ہو، تیرے لاڈلے کی مسکراہٹ اتنی عظیم ہے، میں اب ساری زندگی نچھاور کر سکتی ہوں تیرے لاڈلے محمد کی مسکراہٹ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں اٹھا کے گود میں لیا، کبھی دائیں گال کو چومتی ہیں، کبھی بائیں گال کو چومتی ہیں، کبھی پیشانی کو چومتی ہیں اور بار بار بوسہ دیتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، اپنے آپ میں اجنبیت کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں، شناسا ہونا چاہتی ہیں۔ آپ کتنے پیارے ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، کیا نام ہے بیٹا؟ آگے سے آمنہ نے کہا ان کا نام محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں شعر و شاعری اور ادب کی دنیا کا ذوق لوگوں کو بہت حد تک دلوں ان کے مزاج کو بھاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے یہ نام کبھی نہیں سنا ہے، کہ تم نے نہیں سنا ہے، یہ تو مکے کی زمین پہ کسی نے نہیں سنا، یہ تو صحرائے عرب میں کسی نے نہیں سنا، یہ تو زمین و آسمان میں کسی نے نہیں سنا۔ میرے بیٹے کا نام احمد ہے، میرے بیٹے کا نام محمد ہے۔ تو کسی نے کہا تھا نا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجرے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے، کہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ سے آمنہ کہتی ہے تم اپنے قبیلے کی یا اپنی برادری یا اپنے خاندان یا اپنی معلومات کی بات کرتی ہو، صحرائے عرب میں کہیں یہ نام نہیں سنا گیا۔ بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے شعراء حیران ہیں، محو حیرت ہے، یہ نام انوکھا ہے۔ ہاں یہ نام ہی انوکھا نہیں ہے، یہ ذات بھی انوکھی ہے۔ اللہ نے نہ ان جیسا کوئی بنایا ہے اور نہ ان جیسا کوئی تھا اور نہ ہو سکے گا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ حلیمہ نے اٹھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیا اور لے کے جلدی سے چلتی بنی، دروازے تک پہنچی تو آگے سے اما آمنہ نے کہا سنے ذرا معاملات تو طے کر لے، کہ ہر شرط منظور ہے، کسی معاملے کی بات نہیں ہے، بس ذرا جانے دے۔ اما آمنہ نے جلدی سے دادا جان کو بلایا، جناب عبد المطلب آئے، چند ایک نصیحتیں فرمائی۔ میرا لاڈلا بہت عظیم ہے، میرا لاڈلا یتیم ہے، اس کے والد عبداللہ اس دنیا میں نہیں ہے، حلیمہ ذرا محبت سے رکھنا، پیار سے رکھنا۔ اور وہ پھر ممتا بھرے انداز میں ممتا کو جمع کر کے جاتے جاتے ایک جملہ، کبھی آپ کو یاد ہے آپ سفر میں کبھی گئے ہیں اور سفر میں جاتے ہوئے آپ اپنی والدہ کے وہ آخری جملے سن سکے جو ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے جب وہ سفر میں جا رہا ہوتا ہے، بیٹے خیال رکھنا۔ ویسے اما آمنہ اپنی ممتا کو جمع کر کے سیدہ حلیمہ سے چلتے ہوئے ایک جملہ کہتی ہیں۔ حلیمہ ایک آخری بات ہے، حلیمہ آئی میرے لال کا خیال رکھنا۔ اب حلیمہ جو کہتی ہے وہ کمال کہتی ہے، حلیمہ کہتی ہیں اپنی جان لٹا دوں گی اپنے لاڈلے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کے چلی ہے اور وہ قبیلے کی جو پہلے خواتین آئی تھی بچہ لے کر وہ جا چکی ہے۔ حلیمہ نے کہا اس اونٹنی کے ڈرائیور سے جو ان کی اونٹنی کو چلا کے لایا تھا اس سے سیدہ حلیمہ نے کہا چل، اللہ نے سوغات دی ہے، سعادت دی ہے، حلیمہ کا مقدر جاگ گیا ہے، کیا کہنے ہیں۔ حلیمہ نے جب حضور کو پہلی بار گود میں لیا تھا
میں نے عرض کیا جیسے زمانے کی تھکن اتر گئی ہو. یہی حلیمہ مکے آئی تھیں تو ان کے بچے ان کی خشک چھاتیوں میں دودھ نہ ہونے کی وجہ سے، ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے بلکتے ہوئے چھوڑ آئی تھیں. اب ذرا محمد کو گود میں کیا لیا ہے، حلیمہ کی چھاتیوں میں دودھ اتر آیا ہے. حلیمہ سیراب ہو گئی ہیں، توانائی محسوس کرتی ہیں. ہاں صرف حلیمہ کا مقدر نہیں جاگ رہا، اب تو پورے قبیلے بنو سعد کی تقدیر روشن ہو چکی ہے. حلیمہ اونٹنی پر سوار ہوئی، اونٹنی چلنے لگی. حضور علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا ہے، نگاہ نہ دائیں ڈالتی ہیں نہ بائیں ڈالتی ہیں، باتیں کرتی چلی جاتی ہیں. اور حلیمہ کہتی ہیں آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حلیمہ کے اپنے جذبات احساسات کی ترجمانی، محمد آپ کتنے اچھے ہیں، آپ مجھے پہچانتے ہیں، آپ مجھ سے باتیں کرتے ہیں. ادھر حلیمہ باتیں کر رہی ہے، ادھر حضور کے لبوں کے دریچے کھلتے ہیں. آپ کی لبوں کے دریچوں کے درمیان سے وہ ایک نورانی مسکراہٹ نکلتی ہے. اب حلیمہ پورے طور پر قربان. ہائے میں صدقے جاؤں. حلیمہ کہتی ہیں آپ مجھ سے بات کر کے مسکرا رہے، آپ ہنس رہے. ادھر وہ اونٹنی چلانے والا کہتا ہے حلیمہ کچھ شعر تو سناؤ. کیا باتوں میں مصروف ہو گئی؟ کہ اگر میں تجھے اس چہرے کو دکھا دوں، اس روشن چہرے کا دیدار کرا دوں، ساری دنیا بھول جائے گا. اس نے اونٹنی کو لگام لگائی، حضور کو دیکھنے کے لیے آیا. کہنے لگا حلیمہ آخر ایسا ہے کیا؟ اس نے جو حضور کو دیکھا کہنے لگا میں نے زمین پر ایسا بچہ دیکھا نہیں. اور بھائی تم نے دیکھا کیا نہیں، اللہ نے زمین پر ایسا لاڈلا بنایا ہی کوئی. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ ہم چلے ہیں اور اب ہماری اونٹنی دوڑی چلی جاتی ہے اور ہمارا یہ مختصر سا قافلہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے. وہ عورتیں جو پہلے آگے بچے لے کے جا چکی تھیں، کمنٹ پاس کر رہی تھیں، انہوں نے جب حلیمہ کو اپنے قبیلے میں ان کی آمد سے پہلے پایا تو وہ کہنے لگے حلیمہ یہ وہی مریم اونٹنی ہے یا مکے سے اونٹنی آپ کی یہ سواری بدل دی گئی ہے؟ آخر تم جو آئی ہو وہ جس اونٹنی پر گئی تھی وہ تم مریم اونٹنی تھی، چلا اس سے نہیں جاتا تھا. یہ سب کیا منظرنامہ ہے؟ کیا سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں نہیں، سواری نہیں بدلی ہے، اب تو سوار بدل گیا ہے. پہلے حلیمہ گئی تھی اور اب اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے آئے. شاعر نے کہا ہے تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں. اور میرے بھائی حضور علیہ السلام کو لے کر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہنچی ہیں اپنے گھر. ادھر ان کے شوہر جناب حارث منتظر ہیں، حلیمہ آنے والی ہے، پہلے سے اطلاع مل چکی ہے. ان کو کسی نے آ کے بتایا حارث تمہارا مقدر، تمہیں کچھ نہ ملا، وہ ایک یتیم ہے، اس کو لیے چلی آتی ہے، پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. ادھر حلیمہ کی انٹری ہوئی تو ان کے شوہر جناب حارث کہنے لگے حلیمہ میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں، پتہ نہیں تم نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. ادھر انہوں نے آگے سے جواب میں کہا سنو کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہاں چکر میں پڑتے ہو؟ کس نے تم سے یہ کہہ دیا کہ مجھے یتیم ملا ہے؟ مجھے 2 جہانوں کے خزانے مل گئے ہیں، ساری کائنات حلیمہ کے قدموں میں آ گئی ہے. تم نہیں دیکھتے حارث میں جو بچہ لائی ہوں پہلے دیدار کر لو. حارث آئے، آ کر کے دیدار کیا اور وہ اپنے اندر ایک توانائی محسوس کرتے ہیں، ایک نئی امنگیں اور نیا جہان محسوس کرتے ہیں، نئی طاقت محسوس کرتے ہیں. پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، گزارش کرتے ہیں حلیمہ ایک بار ذرا گود میں دے دو، میں اسے لاڈلے کو لینا چاہتا ہوں. ادھر حارث نے لیا، گود میں لیا، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا. حارث کے قلب کی تسکین کا سامان ہوا. اب سیدہ حلیمہ سعدیہ جناب حارث اپنے شوہر سے کہتی ہیں تم سمجھتے ہو کہ میں کیا لے آئی ہوں؟ کیا لائی ہو؟ حلیمہ میں دیکھ رہا ہوں بچہ بہت خوبصورت ہے، بڑا دلکش ہے، بڑا حسین ہے، اس سے زیادہ پرکشش اس زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا. کہ یہ سب چھوڑو، میں کچھ اور تم کو بتاتی ہوں. میں اونٹنی پہ سوار تھی، محمد میرے ساتھ ہے، میں ان کے ساتھ ہوں اور یہ بچہ اور میں سوار ہو کے آئے، یہ اونٹنی چلا رہا تھا. حارث میں تمہیں کیا بتاؤں، جس راستے سے ہم گزرتے تھے پیڑ جھک جاتے تھے، ذرے اٹھ آتے تھے، پہاڑ جھک جاتے
تھے، ایسے جیسے زمین سمٹ رہی ہو، زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہم پہ سایہ کر رہی ہو، بادل جیسے سایہ پگن ہو، دھوپ نہیں لگنے دیتے، ایسے جیسے سارا جہان اس معصوم کا دیدار چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سے جناب حارث گویا ہوتے ہیں کہ میں باہر کی فضا دیکھ کے آتا ہوں، کہا اچھا جلدی سے آنا۔ ادھر جناب حارث باہر جانا چاہتے ہیں، ادھر اچانک ان کی نگاہ پڑی ہے ان کی اپنی بکریوں پر جن کے خشک تھن تھے، دودھ نہ تھا، مریض تھی، اور حارث کے گھر میں عجیب مفلسی اور فقر تھا، تنگی تھی، بے بسی اور لاچاری تھی۔ یہاں ان کی نگاہ جیسی بکریوں کے تھن پہ پڑی ہے، وہ دودھ سے لبریز ہے، حلیمہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کہ یہ کچھ نہیں ہے، اس سے اور بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، یہ بڑے مقدروں کا مالک ہے۔ گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے اور تشریف محمد لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر میں ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے، ان کی ایک بیٹی ہے جناب شیمہ ہے، وہ اپنے ننھے بھائی محمد کو کھلاتی ہیں، اپنے ننھے بھائی محمد سے باتیں کرتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں، اور یہ محبتوں کا سلسلہ ہے۔ اگلے دن صبح میں ایک بوڑھا قبیلہ بنو سعد کا معمر انسان آواز لگاتا پھرتا ہے، لوگوں خدا ہم پہ مہربان ہے، ہماری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں، زمانے سے بارش نہ ہو سکی، قحط پڑا ہوا تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن آؤ ذرا کھیتیوں کو دیکھو، آؤ ذرا کھلیانوں کو دیکھو، سب کا سرسبز و شاداب ہے، سب ہریالی ہی ہریالی ہر چہار جانب دکھتی ہے۔ ایسا تو مسلسل تواتر کے ساتھ بارش ہو تب نہیں ہوتا، کئی دن بارش ہو تب نہیں ہوتا، مہینوں بارش برسے تب نہیں ہوتا۔ آؤ ذرا دیکھو یہ لہلہاتی کھیتیاں۔ ادھر وہ بوڑھا کہتا ہے، ادھر اما حلیمہ تک یہ اطلاع پہنچی ہے، اما حلیمہ کہتی ہیں قبل اس کے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی غلط فہمی ہو جائے، حارث جا کر کے ذہنوں کو صاف کرو، یہ کوئی کرشمہ نہیں ہوا ہے، یہ کوئی اچنبھا نہیں ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سب سے کہہ دو آ کے پہلے میرے لاڈلے محمد کا دیدار کر لیں، میرے لاڈلے محمد کو دیکھ لیں، پھر ان کو فلسفہ سمجھ آ جائے گا۔ میرا محمد اس دنیا میں آیا ہے، یہ سب محمد کی برکتیں ہیں، صرف حلیمہ کو نہیں ملی ہے، قبیلے کو نہیں ملی ہے، گھرانے کو نہیں ملی ہے، اور خطوں کے خطے روشن ہیں، جہاں جہاں سے محمد گزر گئے وہاں زمین روشن ہے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں رہے، اور آپ نے مدت رضاعت کی تکمیل فرمائی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ دنوں تک آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اور یہ پھر جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں قبیلہ بنو سعد میں آپ چلے گئے۔ بنو سعد میں آپ رہے 2 سال تک، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مطلب 2 سال کی مدت کے بعد، اس کی تکمیل کے بعد سیدہ حلیمہ آپ کو دوبارہ لے آئیں، اور جب وہ دوبارہ آپ کو لے آئیں تو مکے کا ماحول ذرا اچھا نہیں تھا، ماحول ذرا غیر مناسب تھا، طرح طرح کی بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں۔ تو آگے سے حلیمہ نے پھر کہا کہ اگر اجازت آپ دیں تو پھر میں آپ کے لاڈلے محمد کو ایک بار لے جانا چاہتی ہوں۔ باہم مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ مکے کی زمین پر چونکہ حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے آپ محمد کو دوبارہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ ادھر حضور علیہ السلام پھر سیدہ حلیمہ کے ہمراہ چلے گئے۔ اب وہاں کی جو صورتحال ہے اور بچپن میں جو واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں، تھوڑا سا وقت آپ کا لگے گا، برداشت کر لیں، چونکہ مضمون سمٹے گا نہیں، تو 4 ہی جمعے ہوتے ہیں، جمعے 6-7 نہیں ہوتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور میری اپنی کوشش یہ ہے کہ سیرت کے مختلف باب اور آپ کی زندگی کے مختلف چیپٹرز آپ کے گوش گزار کر دوں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ لاڈلا محمد میرے یہاں ہے، میرا بیٹا، میری بیٹی شیمہ، وہ اس کو لے جاتے ہیں، اور یہ قبیلے کے کچھ بچے اور ہوتے ہیں جنگل میں، ادھر ہمارے علاقے میں، ہمارے خطے میں
قحط زدہ ماحول اور سب لوگ قحط سے پریشان، لیکن ہم پر، ہمارے گھرانے پر رب کی خصوصی مہربانیاں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سارے قبیلے کی بکریاں چرنے جاتی ہیں، اسی زمین پہ چرتی ہیں، اسی کھیت میں چرتی ہیں، اسی کہیے کہ انہی سبزہ زاروں میں چرتی ہیں، سب کی بکریاں بھوکی آتی ہیں اور حلیمہ کی بکریاں سیر ہو آتی ہیں، اور اس کی وجہ کچھ نہیں ہے، وجہ بس اتنی ہے کہ سب کی بکریاں خود وہ چراتے ہیں، حلیمہ کی بکریاں محمد رسول اللہ چراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا اما آمنہ سے، کہا آمنہ جو تم کہتی تھی نا ایک ایک لفظ سچا ہے، تمہارا بیٹا بڑے مقدروں کا مالک ہے، کمال ہے، اس بچے کے عدل و انصاف پر میں قربان جاؤں۔ جس چھاتی سے محمد دودھ پیتے ہیں تو مجھے کئی بار یہ خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا محمد، میرا لاڈلا محمد شاید بھوکا رہ گیا ہو تو میں دوسری چھاتی پہ اپنے محمد کو لگاتی ہوں، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ محمد بس اسی ایک چھاتی سے دودھ پیتے ہیں، دوسری طرف منہ نہیں لگاتے، اس لیے کہ دوسری جانب سے اس کا رضائی بھائی دودھ پیتا ہے۔ ہاں بچپن میں آپ یہ بتا گئے ہیں زمین پر محمد کی آمد ہوئی ہی عدل و انصاف کے لیے ہے، یہاں نا انصافی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں آپ مزید 2 سال رہے، اس کے بعد 4 سال کی عمر مبارک تھی، آپ تشریف لائے، حضرت آمنہ نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا، یہ 4 سال کی عمر کی بات ہے۔ پھر مزید آپ 2 سال اپنی والدہ کے ہمراہ رہے، اور پھر والدہ نے ایک لمبے زمانے کے بعد مدینہ منورہ جو اس وقت کا یثرب تھا اپنے کہیے کہ مائکے میں جانے کا ارادہ کیا، گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نانیحال سیدہ آمنہ لے کر کے پہنچی ہیں، اور 1 مہینے تک آپ رہیں، وہاں قیام کیا، اور آپ کی والدہ کے ساتھ آپ بھی وہیں رہے۔ پھر واپسی کا سفر ہے، عجیب صورتحال ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے چلے ہیں اور بہت زیادہ لمبا نہیں چلنا پڑتا ہے، کوئی 70 یا 90 کلومیٹر کی مسافت ہے یا اس سے کچھ زائد ہوگی، اور ادھر مکے سے وہ بہت دور پڑتا ہے۔ 3 لوگ ہیں، سیدہ آمنہ ہے، جناب رسول اللہ ہے، ام ایمن ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قافلہ چلا ہے۔ ابوا نام کی ایک بستی ہے، وہاں پہنچے ہیں اور اللہ کی تقدیر غالب آئی ہے، سیدہ آمنہ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ ادھر آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تو بابا چل بسے، اور ایک لمبا زمانہ آپ نے اپنے والد ماجد کی جدائی میں، ان کی فرقت میں، ان کی یاد میں گزارا ہے، اور اب جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہے، یہ جنگلات کی زمین ہے، سنگلاخ پہاڑیاں ہیں اور وحشت ناک وادی ہے، ابوا کی بستی ہے، اور یہاں سیدہ آمنہ پر اللہ کی تقدیر غالب آ رہی ہے۔ حضرت آمنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب پاتی ہیں، سینے سے لگا لیتی ہیں، ادھر حضور رہ نہیں پاتے، آپ تحمل نہیں کر رہے ہیں، برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کی آنکھ نم ہوئی، برداشت نہ کر سکے، تو حضور علیہ السلام کو سیدہ آمنہ نے قریب کیا، سینے سے لگایا اور کہا بیٹے اللہ کو یہی منظور ہے، مجھے بھی جانا ہے، ان کا نظام ہے جو غالب ہو کر رہے گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تو بڑے مقدروں کا مالک ہے۔ ام ایمن کے حوالے آپ کو کیا گیا، اور ادھر اللہ کی تقدیر غالب آئی، اور ادھر پہلے یہ سنتے تھے کہ آمنہ بیوہ ہو گئی، اب محمد الرسول اللہ یتیم ہو گئے، اور اب یہ سنتے ہیں کہ اب محمد الرسول اللہ ماں باپ کے سائے سے بھی محروم ہے، اور ماں کے سائے سے بھی محروم ہے۔ اب کائنات کا سب سے عظیم انسان، کائنات کا سب سے عظیم نبی بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے یتیمی کے ایام سر کرنے کے لیے، یتیمی کی زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ غم کیوں دیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں حضور کے والد کو کیوں بلا لیا گیا، آپ سمجھتے ہیں حضور کی والدہ کو کیوں اٹھا لیا گیا۔ دنیا میں ایک محمد ہی کو یتیم نہیں ہونا تھا، محمد کے امتی، محمد الرسول اللہ کے امتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ امتی وہ سبق کیسے حاصل کرتے جب ان کے سر پر باپ نہ ہو، ان کو یہ غم پہنچتا تو کسے دیکھتے، ان کی ماں نہ ہو، ان کو یہ غم
پہنچتا وہ کسے دیکھتے؟ تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کو دیکھ لیتے ہیں۔ ماں نہیں رہی، باپ نہیں رہا، 6 سال کی عمر ہے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں، یہ نیلگو آسمان، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی رنگینیاں بغیر باپ کے کیسی لگتی ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، آپ میں سے بہت سو کی ماں نہیں ہوگی، بغیر ماں کے یہ گلشن باوجود اپنی تمام رعنائیوں کے کیسا محسوس ہوتی ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ چشمے تصور سے اس دنیا کا سفر کریں اور دیکھیں بغیر ماں باپ کے یہ دنیا کیسی لگتی ہے۔ جس کے صدقے دنیا بنی ہے اس کو بغیر ماں باپ کے کر دیا گیا۔ ام ایمن ساتھ ہیں، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مکے پہنچے ہیں اور لا کے آپ کو آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب کی کفالت میں دے دیا گیا۔ والدہ ماجدہ کی باندی سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ کی نگراں تھیں، وہ آپ کو لے کر آئیں مکہ معظمہ اور دادا کے حوالے کیا۔ اب دادا کے پاس 2 سال گزرے ہیں، عجیب محبتوں کا زمانہ ہے، عجیب شوخیوں کا زمانہ ہے۔ کبھی عبد المطلب بٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، کبھی دادا پوتے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی دادا سے پوتا ہم کلام ہے، کبھی دادا ہم کلام ہے، لمبے چوڑے خاکے ہیں، گفتگو ہے۔ کبھی عبد المطلب دیکھے چلے جاتے ہیں، دادا جان کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ نہیں، پھر یکبارگی میں اچانک اٹھاتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں۔ عبداللہ کی یادیں ہیں، آمنہ کا خیال ہے، محمد الرسول اللہ کا خیال ہے، سینے سے لگا کے پیار کر کے بٹھلا دیتے ہیں۔ 2 سال کا لمبا زمانہ اور اب آپ کی 8 سال کی عمر ہے۔ عظیم ترین سایہ ہے محمد کا اس دنیا میں، اب کوئی نہیں تھا سوائے عبد المطلب کے۔ اللہ کی تقدیر غالب آئی اور عبد المطلب کی جانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ اب ان پر خدا کی تقدیر غالب آ رہی ہے۔ 8 سال کی عمر ہے، عبد المطلب کی وفات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب میرے دادا جان اس دنیا سے گئے، دادا کے لیے پوتے جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اور پھر دادا بھی عبد المطلب اور پھر پوتے بھی جناب رسول اللہ۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا انتقال ہوا، ادھر جناب عبد المطلب کے جنازے کی چارپائی جو لے کر کے چلے ہیں، تو چارپائی کے نیچے حضور پاک چلتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں۔ یہ بے بس محمد ہے، یہ وہ بے بسی ہے کہ ظاہری تمام تر سہارے ختم ہو چکے ہیں، کوئی سہارا نہیں بچا ہے، اور اللہ اعلان کر رہے ہیں میرے لاڈلے محمد جتنے ظاہری سہارے ہو سکتے تھے وہ تمام کے تمام سہارے ختم ہو چکے ہیں، اور اب اعلان کیا جا رہا ہے کوئی نہیں ہے، تمام سہارے ختم ہو چکے ہیں۔ محمد کا اس کا رب ہے، محمد کو اس کا رب کافی ہے۔ اب یتیم کا راج ہوگا اور ساری دنیا دیکھے گی، اس زمین پر ایک یتیم راج کرے گا۔ اور دنیا نے اپنی آنکھ سے وہ منظر دیکھا جب ساری دنیا پر یتیمی کا راج آ گیا، اور ساری دنیا کے یتیموں کے لیے سعادت مقدر آئی کہ اب اس دنیا کے یتیموں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا محمد ہے، جس کا کوئی نہیں ہے ساری دنیا کو خوش ہونا چاہیے۔ مرد بھی خوش ہو، عورتیں بھی خوش ہو، بچے بھی خوش ہو، جوان بھی خوش ہو، بوڑھے بھی خوش ہو، اپنے بھی خوش ہو، اغیار بھی خوش ہو، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو خوش ہو جانا چاہیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ آ چکے ہیں جن کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی سچی اور کامل محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔
گزشتہ ہفتے گفتگو کا سلسلہ جو منقطع ہوا تھا تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کے بعد اپنے پیارے دادا جان جناب عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے اور جناب عبد المطلب کی کفالت میں آپ کی زندگی کے جو اوقات گزرے، جو وقت آپ کی زندگی کا جناب عبد المطلب کی کفالت میں گزرا ہے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد ماجد جناب عبداللہ، اپنی والدہ سیدہ آمنہ، ان کے غم اور ان کی جدائی میں، اور یوں کہیں کہ ان کی عدم موجودگی کے احساس کے ساتھ گزارا۔ مزید یہ کہ خواجہ عبد المطلب جو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر انتہائی عظیم انسان اور آپ کے دادا ہیں، سرداران قریش میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو جناب عبد المطلب حضور علیہ السلام کے دادا ہونے کی حیثیت سے اپنے لاڈلے عبداللہ کے یتیم ہونے کی حیثیت سے جناب رسول اللہ پر کئی ایک زاویوں سے توجہ اور شفقت رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، پھر یہ کہ جیسے پاک باغ رفیق بیٹے عبداللہ کے بیٹے ہیں کہ جو پہلے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، یعنی جناب عبداللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا معاشرتی سطح پر ہر شخص اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، ہمارے یہاں مثل مشہور ہے کہ مول سے پیاز پیارا ہوتا ہے، یعنی اولاد انسان کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے، اولاد بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے، پوتوں کی جانب، نواسوں کی جانب، نواسیوں کی جانب، پوتیوں کی جانب آدمی اولاد سے زیادہ راغب ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست شفقت رکھے ہوئے، سیدہ آمنہ کا وصال ہو چکا ہے، وہ ان کو لے کر یہاں مکہ مکرمہ پہنچی ہیں اور اب حضور ان کی کفالت میں، اور یوں آپ کہہ لیں کہ خواجہ عبد المطلب کی کفالت میں آپ آئے، 8 سال کی عمر ہے اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب بھی انتقال کر چکے۔ اب اس کے بعد جناب نبی پاک علیہ السلام جس گھر سے آتے ہیں، اس گھر کے جو سب سے بڑے ہیں اور اس گھر کی جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ ہے جناب ابو طالب، آپ کے پیارے چچا۔ ابو طالب اس بار کے پڑھنے کی وجہ سے ذرا سہم گئے، ڈر گئے، اور ابو طالب کے سامنے وہ تمام تر مناظر ہیں، محمد رسول اللہ کا دنیا میں یتیم پیدا ہونا، محمد رسول اللہ کی والدہ ماجدہ کا چلے جانا، محمد ابن عبداللہ کے دادا کا چلے جانا، وہ سارے مناظر ہیں۔ اور اس سے پہلے خود جناب نبی پاک کے والد ماجد جناب عبداللہ کے ساتھ بہت سے مسائل تھے، وہ ساری چیزیں ابو طالب کے سامنے ہیں، اور یہ ایک بوجھ ہے، ذمہ داری ہے جو اس وقت ابو طالب کے کاندھوں پہ آئی ہے کہ صاحب اب عبد المطلب اس زمین پر نہیں ہے، اور اب کفالت کا ذمہ یہ جناب ابو طالب کے حصے میں آیا ہے۔ بڑی ذمہ داری ہے، بڑا بوجھ ہے۔ ابو طالب کو لوگ طرح طرح سے نصیحتیں کر رہے ہیں
دیکھو محمد انتہائی پیارا بچہ ہے، محمد انتہائی خوبصورت ہے، عبداللہ اور آمنہ کی نشانی ہے، عبد المطلب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابو طالب خیال رکھنا کسی طرح کی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر جناب ابو طالب کو طرح طرح کی نصیحتیں مکہ المکرمہ کی سرزمین پر رہنے والے بڑی عمر کے حضرات کر رہے ہیں، ادھر ابو طالب اپنی شخصیت کے آئینے میں اگر ان کو دیکھیں، یعنی وہ خود اپنے آپ میں ایک عیادار انسان ہے، ان کا اپنا فیملی سرکل اچھا بڑا ہے، اور مزید یہ کہ فائنینشلی کمزور ہے۔ ایک تو ان کی اپنی اولاد کا سلسلہ ذرا دراز ہے، ان کے اپنے گھر کا سلسلہ دراز ہے، عیال ان کی اچھی بڑی ہے، مزید یہ کہ وہ مالدار نہیں ہے، اور اس پر مزید یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد ابن عبداللہ کی کفالت ان کے ذمہ آ گئی ہے۔ اب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ابو طالب کے ذمہ محمد کی کفالت آئی ہے، تو ابو طالب محمد کو لے کر چلیں گے کہ نہیں چلیں گے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ جس محمد کی کفالت ابو طالب کو دی گئی ہے وہ محمد ساری کائنات کو لے کر چلنے کے لیے آئے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں گواہی دے رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی پاک علیہ السلام کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ابو طالب کو اس رحمت سے حصہ میسر نہ آئے۔ جہاں آپ سے پہلے لوگوں کو آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے، یقینی امر ہے کہ وہاں ابو طالب کے حصے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آئے۔ چنانچہ جب آپ کی عمر 12 سال اور کچھ مہینے ہوئی تو ابو طالب نے سفر پر ملک شام جانے کا ارادہ کیا، اور اس سے پہلے 8 سال کی عمر میں جب دادا جان کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد سے لے کے آج تک کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز، محمد ابن عبداللہ کا کردار، ان کے نشیب و فراغ، شب و روز، دن رات جو ایک بچے کی گزرنے چاہیے، وہ سب کے سب ابو طالب کے سامنے، اور وہ اس طور پر سامنے ہے کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر بسنے والے لوگ عام محفلوں اور عام مجلسوں میں جب وہ خود بیٹھے ہوتے ہیں، محمد وہاں نہیں ہوتے، اور بنو ہاشم کے گھر کے لوگ وہاں نہیں ہوتے، قریش کے گھر کے لوگ وہاں نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک عام مجلس ہوتی ہے، اس میں قریش کے گھر کے لوگ نہیں اور بنو ہاشم سے متعلق افراد نہیں، تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، چرچے ہوتے ہیں، اور اپنی زبان حال سے کہتا ہے کوئی کہ تم نے دیکھا ہے عبداللہ کے یتیم کو، تم نے دیکھا ہے آمنہ کے لاڈلے کو، تم نے دیکھا ہے عبد المطلب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، جو ابو طالب کی کفالت میں اب آگے ہیں، تم نے غور کیا کتنی شرافت اور سنجیدگی کا مزاج رکھنے والا بچہ ہے۔ تو ادھر ایک بندہ تو یہ کہتا، دوسرا اپنے الفاظ میں کہتا کہ میں نے اس کو عام بچوں کی طرح مکے کی زمین پر چلتے پھرتے نہیں دیکھا ہے، لڑنا جھگڑنا تو دور، اس کے تصورات میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ کسی سے لڑتا ہو۔ یہ عام مجلسوں کی گفتگو ہے، عام محفلوں کی گفتگو ہے، حضور سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سماج کے لوگ ہیں جو محمد ابن عبداللہ کے جو گزرتے ہوئے بچپن کے ایام کی گواہی دے رہے ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا صاف ستھرا بچپن ہم نے زمین پر کسی اور کا نہیں دیکھا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ آپ دیکھتے کیسے؟ اللہ نے ایسا بچپن کسی کو عطا کیا ہی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 سال کچھ مہینے کی عمر ہے، عرب کے دستور کے مطابق تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ طالب۔
سامان سفر تیار کرنے لگے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد ابن عبداللہ چونکہ ابھی بچے ہیں اور ابو طالب سفر کے خطرات اور سفر کے مسائل، لفظ صحرا، پانی کا نام و نشان نہیں، ادھر ملک شام کا ایک لمبا سفر ہے اور اسی تجارت کے سفر سے واپسی پر محمد کے والد ماجد جناب عبداللہ بیمار ہوئے تھے اور پھر مشکلات کا سامنا پھر انہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کو سونپ دی تھی، تو وہ پورا خاکہ ابو طالب کے سامنے. اس لیے ابو طالب نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد نہیں جائیں گے، لیکن اس زمین پر باوجود اس کے کہ یہ اپنی دانائیاں رکھتی ہے، باوجود اس کے کہ مکہ محمد ابن عبداللہ کا وطن ہے، باوجود اس کے کہ پورا خاندان ہے، پورا قبیلہ ہے اور تمام تر لوگ موجود ہیں، محمد کے ساتھ کے لوگ موجود ہیں، محمد کے گھر کی عورتیں موجود ہیں، محمد کے گھر کے افراد مرد موجود ہیں اور پورا گھرانہ ہے، لیکن ابو طالب جس محبت اور شفقت کی نگاہ سے محمد پر نظر رکھتے ہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ کی سانسوں میں ابو طالب کی محبت بسی ہوئی ہے. جیسے پیارے چچا اپنے پیارے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ویسے پیارے بھتیجے محمد ابن عبداللہ بھی اپنے چچا کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور پھر آپ دیکھیں نا، جس بچے کا باپ اس دنیا میں نہ ہو، جس بچے کی ماں اس دنیا میں نہ ہو، جس کے عظیم دادا اس دنیا میں نہ ہو، لینے کے ایک سہارا ہے ابو طالب، اور ان کے سلسلے میں یہ اطلاع ملے کہ وہ ایک لمبے سفر کے لیے جا رہے ہیں، ایک لمبے وقفے کے بعد لوٹیں گے، یتیم بھتیجے پر کیا قیامت گزر نہیں ہوگی. چنانچہ ابو طالب کا یہ فیصلہ کہ وہ تجارت کے لیے ان کے شام جا رہے ہیں، لیکن سفر کی صعوبتیں چونکہ محمد بچے برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے ان کو ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں. ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد ابن عبداللہ کو اطلاع ملی کہ چچا جان سفر میں جا رہے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو رنج ہوا اور آپ تشریف لائے اور اپنے پیارے چچا سے آ کر لپٹ گئے اور آپ نے اپنے چچا سے چمٹ کر یہ بات کہی کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا. چنانچہ ابو طالب بھی سمجھتے تھے محمد ابن عبداللہ کی محبت اور ان کی شخصیت کو، سو انہوں نے بھی اس کو پھر قبول کیا کہ چلے ٹھیک ہے. اور یہ طے ہوا کہ جناب ابو طالب حضور علیہ السلام کو سفر میں ساتھ لے گئے. 12 سال کی عمر ہے اور یہ قافلہ جس میں جناب ابو طالب ہے جو ملک شام تجارت کے لیے جا رہا ہے، یہ ایک علاقے سے گزرتا ہے اور جس علاقے سے یہ گزرتا ہے اس علاقے میں ایک راہب کی خانقاہ ہے. ہمارے مذہب اسلام میں رہبانیت جائز نہیں، لیکن اس زمانے میں رہبانیت تھی. رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ سب سے ہٹ کر جائے اور یکسوئی کے ساتھ جا کے کسی کوٹڑی میں پڑ جائے، نہ کسی سے ملنا ہے نہ جلنا ہے، سماج سے ہٹنا کٹنا اور پورے طور پر الگ ہو جانا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں. چنانچہ ایک راہب تھا جو پرانی کتابوں کا عالم تھا اور یہ شخص اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے کٹا ہوا اپنی خانقاہ میں رہا کرتا اور دن رات خدا کی عبادت کرتا. پچھلے انبیاء کے حالات اس کی معلومات میں تھے، پچھلے نبیوں کی زندگی سے یہ واقف تھا، یہ جانتا تھا اس نبی کے زمانے میں کیا کچھ ہوا ہے اور اب آنے والے زمانے میں کیا کچھ ہونا ہے. چنانچہ ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو لے کر چلے اور اس راہب کی خانقاہ کے قریب ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا. چنانچہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو لوگوں نے عجیب و غریب حیرت زدہ بات یہ دیکھی کہ خود راہب اپنی عبادت گاہ سے اتر کے باہر آیا. اس کے بارے میں یہ مشہور تھا
کہ وہ باہر نہیں نکلتا ہے، وہ تو اندر ہی اپنی خانقاہ میں اور کوٹھڑی میں رہتا ہے، وہ باہر نہیں آتا ہے۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ایک اتفاقی امر تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ چل کر کے آیا ہے، اور ایسے اس طور پر آیا ہے جیسے کسی شے کی تلاش میں سرگردہ ہو، کسی شے کی تلاش میں سرگرم عمل ہو، وہ کسی چیز کو پانا چاہتا ہے۔ چنانچہ قافلے والوں کو بڑی غور سے دیکھنے لگا، اور اس قافلے میں ایک عظیم شخصیت ہے جو آج محمد ابن عبداللہ ہے اور آنے والے کل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیا اور آ کر اس کی نظر حضور علیہ السلام پر پڑی، تو نظر پڑی کیا کہ پھر اس نے ہٹانے کا نام نہیں لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے بعد اور جب حضور علیہ السلام بحیثیت نبی مبعوث ہو گئے، بلکہ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے پر رعب اتنا ہوتا تھا کہ عام بندے کی مجال نہیں تھی کہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ، لیکن اگر کسی نے حضور کو دیکھ لیا، نظر پڑ گئی، اب محبت کا اور اس چہرے کی کشش کا عالم یہ تھا، پھر مجال نہیں کہ وہ اپنی نظر اس چہرے انور سے ہٹا لے۔ راہب کی نگاہ پڑی اور ایسی پڑی کہ جم گئی، وہ ہٹائے نہیں ہٹتی ہے، وہ چاہ کر نہیں ہٹا پا رہا ہے۔ رسول اللہ پر اس نے نظریں جمائی، لوگوں نے اس سے معلوم کیا بھائی کبھی آپ نے اتنا اہتمام نہیں کیا اور آپ آج اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اس بچے کو دیکھے چلے جاتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو راہب نے لوگوں سے بتایا کہ یہ صاحبزادے جن کو میں دیکھ رہا ہوں اور جن پر میری توجہ مرکوز ہے اور جو میری توجہ کا مرکز ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ آنے والے دنوں میں تمام عالم کا سردار ہے، یہ رب العالمین کے رسول بننے والے ہیں، اور اللہ ان کو رحمت عالم بنائے گا۔ اور میں نے اس سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں تمام شجر و حجر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور اس راہب نے کہا یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے یہ جہاں سے گزرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ بادل ان پر سایہ کیے رہتا ہے، دھوپ نہیں لگنی ہے، ظاہری اسباب مٹ گئے، باپ سر پر نہیں ہے، ماں سر پر نہیں ہے، پیارے دادا سر پر نہیں ہے، چچا جان کی کفالت ہے، ایک یتیم بچہ ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العزت والجلال جہان کو دکھا رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے یتیموں کی تسلی کا سامان کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے یتیم محمد کی حفاظت کی ہے اور دنیا جہان کے یتیموں تسلی رکھنا، ویسے ہی محمد کے صدقے میں تمہاری حفاظت کی جائے۔ چنانچہ آپ کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ ان کی شادی پر مہر نبوت ہے۔ مزید اس نے معلوم کیا کہ اس بچے کا ولی کون ہے، سرپرست کون ہے، کفیل کون ہے، ذمہ دار کون ہے، بتایا جائے۔ اسے بتایا گیا، لوگوں نے بتایا کہ ابو طالب ہے۔ ابو طالب کی ملاقات ہوئی تو اس راہب نے ابو طالب کو یہ کہا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس بچے کو آگے مت لے جائیے، یہودیوں میں کچھ شریر اور خبیث لوگ ہیں، اگر وہ ان کو پہچان گئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ ان کو حسد ہے، عناد ہے، اس لیے کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آخری پیغمبر ان کے خاندان میں پیدا ہوں گے، اور یہ ان کے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ یہ بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں، بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس بچے کو لے کر آگے مت جائیے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہاں رک کر قرآن کی ایک آیت پر نظر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء،
اس منظر نامے کو سامنے رکھیں اور قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں اور غور کریں. حضور علیہ السلام کو 12 سال کی عمر میں راہب شام لے جانے سے منع کر رہا ہے، اور دلیل میں یہ بات کہتا ہے کہ یہود مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ اپنی خباثت سے، اپنی شرارت سے اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ ان کو اس بات کا انتظار ہے کہ آخری پیغمبر جو اللہ کے آئیں گے وہ ان کے خاندان میں ہوں گے اور یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں. چنانچہ یہود سے یہ دشمنی نئی نہیں ہے، یہ بڑی قدیم دشمنی ہے جو آپ کے نبی سے بھی تھی، اور ظاہر ہے کہ جن کو نبی سے دشمنی نہیں ہو وہ امتیوں کے دوست نہیں ہو سکتے. بڑا سب اچھا لگتا ہے نا ہمیں یہود کا اسٹیٹس، یہود کی زندگی، اور اس کو بڑا سب جو ہے کیئرفل تسلیم کرتے ہیں ہم اور سمجھتے ہیں، اور برینڈ کا ایسا حیدر مجھے اور آپ کو لگا ہوا ہے کہ ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ قرآن جن کی دوستی کو منع کر رہا ہے ہم ان کی تقلید اور پیروکاری میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چنانچہ یہ ہوا کہ ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو کسی کے ہاتھ وہیں سے واپس کر دیا، اور یہ آپ کا پہلا سفر تجارت تھا جو آپ کا اپنے چچا جان کے ساتھ ہوا. آپ علیہ السلام آگے سفر پر تشریف نہیں لے جا سکے، وہیں سے واپس آ گئے. پھر آپ کا ملک شام کی جانب دوسرا تجارتی سفر ہوا، اور اس درمیان جو حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ میں رہے ہیں، یعنی 12 سال سے لے کے اور وہ 25 سال کے دوسرے سفر تجارت تک، اس درمیان جو وقت گزرا ہے وہ انتہائی کہیے کہ قابل قدر وقت گزرا ہے. پورا مکہ اس کا گواہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو لوگ ان کے بچپن سے دیکھتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے زندگی کا یہ عظیم ترین دور جوانی تک آپ پہنچا چاہتے ہیں. 25 سال کی عمر اور دوسرا ملک شام کا تجارتی سفر، حضور علیہ السلام کا یہ ملک شام کا دوسرا تجارتی سفر ہے. اس درمیان جو وقت مکے کی زمین پر گزرا ہے وہ خود مکے کے لوگوں کی یہ گواہی ہے کہ آپ لہو و لعب سے اور فضول اوقات کو گزارنے سے اور مکے کے اوباش لڑکوں کی ہم نشینی اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے، غرض یہ کہ انسان اپنی زندگی میں بے راہ رو جو ہوتا ہے اور وہ اپنے مقصد سے ہٹ کر جو زندگی گزارتا ہے، مکے کی لوگوں کی گواہی یہ ہے کہ ہم نے محمد ابن عبداللہ کو ایسے کسی کام میں انوالو نہیں پایا ہے، ایسے کسی کام میں شامل اور داخل نہیں دیکھا ہے، ایسے کسی کام میں لگا ہوا نہیں پایا ہے کہ محمد کی زندگی پر انگلی رکھ کر یہ کہا جا سکے کہ محمد کی زندگی کا یہ ایک دن ایسا گزرا ہے، ایک دن تو کجا ایک لمحہ ایسا کوئی نہیں دکھا سکتا اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ محمد نے یہ وقت خراب گزارا. انہوں نے نبوت سے قبل بھی جو وقت گزارا ہے وہ بھی نور علی نور ہے، اور ظاہر ہے کہ نبوت. چنانچہ پھر یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کی عمر اور آپ کے شب و روز گزرتے رہے، اور گزرتے گزرتے پھر صورتحال یہاں تک پہنچی کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ایک خاتون ہے جن کا نام ہے خدیجہ. انہوں نے اپنی سہیلی جن کا نام نفیسہ تھا، ان کے ذریعے سے پیغمبر علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا. اس وقت جناب نبی پاک علیہ السلام کی عمر ہے 25 سال، اور جس خاتون نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے اس خاتون کی عمر ہے 40 سال، اور محمد کنوارے ہیں. محمد کنوارے ہیں. ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے جس خاتون کا رشتہ آیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ اس خاتون کی جانب سے آیا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے چونکہ محمد ابن عبداللہ کے لیے یہ جوڑی پہلے سے طے رکھی ہے کہ خدیجہ کو پہلے نمبر پر آپ کے حرم میں آنا ہے، اور خدیجہ کو آپ کی شریک حیات بننا ہے، اور خدیجہ کو آپ کی زوجہ بننا ہے. 25 سال کی عمر ہے اور کنوارے محمد سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا ہے.
جن نکاح کا پیغام لانے والی یہ نفیسہ نام کی خاتون ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کیا تو ان کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ اس میں تو بظاہر کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، لیکن جب یہ اندازہ ہوا کہ بات بن سکتی ہے تو بات طے ہو گئی، رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے اعتبار سے گویا 20 اونٹ مہر میں ادا فرمائے۔ اس زمانے کے اعتبار کتنے اونٹ؟ 20 اونٹ، یہ اچھا بڑا مہر ہے، 20 اونٹ مہر آپ نے ادا فرمائے، اور یوں آپ کی عمر مبارک کا وقت 25 سال کو پہنچا، اور 25 سال کی اس شباب کی عمر میں آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیوہ ہے ان سے نکاح کیا ہے، اور وہ 40 سال کی عمر کی خاتون ہے، اور اس طرح سے ان کی پرانی جو تہذیب تھی، جس دین پر اور جس ملت پر حضرت نبی پاک کا خاندان زندگی گزارتا تھا دینی اعتبار سے، اس تہذیب پر آپ کا نکاح پڑھا دیا گیا، اور 20 اونٹ مہر میں آپ نے ادا فرمائے۔ 25 سال کی عمر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، یہاں تک ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہاں سے آئندہ گفتگو ہوگی۔ میں اصل میں کل سے بخار میں تھا، اس لیے سویرا نہیں آ سکا، آپ دعا بھی فرما دیں اللہ تعالیٰ صحت دے دے، اور مجھے اور آپ کو پروردگار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سن کر اختیار کرنے اور ان سے جنونی محبت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔